الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید فَعَقَرُوا النَّاقَةَ عقرہ والجمع عقر کس کو کہتے ہیں جی؟ کاٹ دی. اسی سے ایک لفظ نکلا ہے عاقرن. آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے عاقرن؟ بچھو اقرب. عاقر سورہ مریم کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ وَأَنَا الْعَظْمُ مِنِّي ہڈیاں ختم، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ اور بیوی میری بانجھ ہے. تو عقر سے عاقر بانجھ. بانجھ کیسے مطلب نکلا جی اس کا؟ بیوی جو ہے نا، اس کی بیوی کا جو صلاحیت ہے وہ کٹ چکی ہے. مطلب عاقرن کا مطلب یہ ہے کہ کاٹ دینے والی ہے، یعنی کہ وہ جو سپرم ہے نا، سپرم کو کاٹ دیتی ہے. انگریزی کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں، موٹائل. موٹائل سپرم کون سا ہوتا ہے جی؟ جو ٹریول کر کے اور اووری کے اندر چلا جاتا ہے. اور جو بانجھ عورت ہوتی ہے اس کی جو اس کا سپرم کو ڈیڈ کر دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے. تو عقر اس سے بھی یعنی اسی سے عاقر بنا، یعنی کہ ایک سپرم کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہیڈ ہے اس کا سر، ایک اس کی دم ہے. ہیڈ اس کی زندگی ہے اور دم کی موومنٹ جو ہے وہ وہاں پہ اس کو لے کے جاتی ہے جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے. اگر وہ دم اس کی کام نہیں کر رہی یا اس کا ہیڈ کٹ گیا ہے تو پھر جو ہے نا وہ پریگننسی نہیں ہوتی. تو وہ جو اس کا ہیڈ ہے یا ٹیل اس کو کاٹ دیتی ہے، وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. عاقر، ٹھیک ہے جی. تو عقرہ اس نے کاٹ دی، اور عقروا انہوں نے کاٹ دی. جانور کو ذبح کرنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے یہ لفظ. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، فَعَقَرُوا بس کاٹ دی انہوں نے کس چیز کو؟ قتل کر دیا، مار دیا. ٹھیک ہے جی. النَّاقَةَ کاٹنے والے کون ہیں؟ قوم. واو الف جمع ہم جو ہے نا اس میں فاعل ہے. انہوں نے کا مطلب کیا جی؟ فاعل. کاٹ دی الناقۃ، کاٹ دیا، مار دیا کس چیز کو؟ الناقہ اونٹنی کو. منصوب مفعول ہو گیا. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ پس انہوں نے اونٹنی کو مار دیا. اونٹنی
ویسے آپ سارے اس طرف بیٹھے ہوئے نظر کیسے آتا ہے؟ میں آگے آ جاتا ہوں. ساروں کو ادھر بیٹھنا چاہیے. جی تو تساں تکنا نہیں پھر تو ادھر بیٹھے رہو. کچھ لوگ صرف ثواب کی نیت والے ہوتے ہیں جی. کچھ لوگ صرف ثواب کی نیت والے ہوتے ہیں، ثواب مل جائے بس، باقی پڑھنا سمجھنا. فَأَكَرُوا النَّاقَةَ، بس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. وَأَتَوْا، اور اتو عین تا واو مادہ. نافرمانی سرکشی دونوں معنی آ جاتے ہیں اس کے. اور یہ کس وجہ سے جی؟ تکبر کی وجہ سے. فَأَكَرُوا النَّاقَةَ، بس انہوں نے کاٹ دی اونٹنی، قتل کر دی، مار ڈالی. وَأَتَوْا، اور تکبر کی وجہ سے سرکشی کی. ان سے امری ربی ہم. اب یہ مرکب اضافی ہے. الامر بھی نہیں آیا، امرن بھی نہیں آیا، مضاف ہو گیا. ربن بھی نہیں آیا، مضاف ہو گیا. ہم مضاف الیہ ہو گیا. یہ تو ایسے اس کا ترجمہ کرے، ان کے رب کے حکم سے سرکشی کی. اس میں اتو میں ہم چھپا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے اپنے یعنی ان کے یعنی اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، یعنی اپنے رب کے حکم سے انہوں نے منہ موڑ دیا، نہیں مانا، تکبر کر گئے اپنے رب کے حکم کے مقابلے میں. رب نے کیا حکم دیا تھا جی بتائیں؟ ہاں جی، لا تمسوہا بسوء، اس کو نہیں چھونا بری نیت سے. دوسری بات کیا تھی ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے؟ اس کو چھوڑ دو. فَذَرُوہا فِی الْأَرْضِ، چھوڑ دو اس کو، جانا جدھر جاتی ہے، کھائے پیے موج کرے. تو انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے اپنے رب کی یہ بات نہیں مانی اور اونٹنی کو قتل کر دیا. اور جب قتل کیا تو اب یعنی جرم ہو گیا نا، قتل کرنے کے بعد ان میں کوئی جرم کرنے کے بعد شرمندگی کا ہو جانا توبہ کی طرف پہلا قدم ہے. یہ یاد رکھیں. کوئی بھی آدمی ہے گناہ اس سے ہو جاتا ہے، کوئی نبی تو نہیں ہے، نبی تو معصوم عن الخطا ہے. اور آج کل کے ہم میں سے جو لوگ ہیں ان سے گناہ ہو، جو ہی گناہ ہو اس کے بعد شرمندگی کا، پشیمانی کا، پچھتاوے کا آ جانا کیا ہے؟ توبہ کی طرف پہلا قدم ہے. اور اگر کوئی شرمندگی یا کہ پشیمانی نہ ہو، بندہ کہے جی آج تو مزہ ہی آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ توبہ کی طرف پھرنے والا نہیں ہے. اور وہ کیونکہ متکبر لوگ تھے تو انہوں نے جب اونٹنی کو مار دیا اور کہنے لگے وَقَالُوا، اور قالو، انہوں نے کہا، واو الف جمع کی علامت ہے. وَقَالُوا یا صالحو،
یا کا مطلب اے صالح ہو، اے صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ یعنی اونٹنی مارنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد کیا ہو سکتا تھا؟ رب کو مخاطب کرتے اور کہتے جی کہ غلطی ہوگی، جذبات آ گئے جی، غصہ چڑھ گیا، نقصان ہو رہا تھا، اونٹنی کھا گئی تھی سب کچھ، معاف کر دیو ہیں۔ اب الٹا انہوں نے کیا کیا کہ حضرت صالح کو آواز دی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی چھپ جاتے کہیں پہ، جرم کر کے چھپ جانا۔ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں بندہ مار دیا، لڑائی جھگڑا، کوئی بندہ آیا، بندہ غائب بھاگ گیا کہیں پہ، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، مل ہی نہیں رہا۔ تو اب انہوں نے قتل اونٹنی مارنے کے بعد ان کے اندر جو تکبر کی لہر تھی وہ مزید بھڑکی، انہوں نے حضرت صالح کو بلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے بھی کہہ سکتے تھے نا جی کہ بڑے پھنس گئے تھے، بڑی مجبوری تھی، جانوروں کا پانی نہیں تھا، پٹھے سارے اونٹنی کھا گئی ہے، تو کہہ سکتے تھے، لیکن تکبر تھا ان کے اندر، مستکبرین تھے۔ تو اب وہ دیکھیں ان کا ذرا طرز دیکھیں، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، ائتنا عطا یؤتی، تؤتی کا مطلب کیا ہے؟ نا تؤتی تم آتے ہو، تم آتے، عطا وہ آیا۔ اب اس کے ساتھ با کیا صلہ آتا ہے، یعنی با کی پراپوزیشن آتی ہے، اس کا مطلب ہے ساتھ، یعنی تم اس کے ساتھ آتے ہو، مطلب ہے تم اس چیز کو لے کے آتے ہو۔ وہ آیا، با وہ آیا، عطا جی بکرسین، وہ کرسی کے ساتھ آیا، مطلب وہ کرسی لایا۔ تو تؤتی تم آتے ہو، اب اس تؤتی سے فعل کون سا بنانا جی؟ امر بنانا، تو سب سے پہلے یہ آخری چھوٹی یہ کدھر گئی؟ اڑ گئی جی، اور علامت مضارع کدھر گئی؟ یہ بھی اڑ گئی۔ واو تو تھی کرسی کی، تو حمزہ بچ گیا پیچھے، حمزہ اور تے۔ ائتنا، ائتی لا، اور با کی وجہ سے لاؤ نا ہم پر، ٹھیک ہے جی۔ یا صالح، یا صالحو، اے حضرت صالح علیہ السلام، ائتنا، اور آگے با آ گیا، لاؤ ہم پر، کیا لاؤ جی؟ با وہ چیز جو لانی ہے، اور ما موصولہ جو کچھ، تعیدنا، وعدہ یعدو وعدہ کرنا یا ڈرانا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ تعیدنا، تا کا مطلب تم، فعل مضارع، تعیدو، اور نہ آگے یہ تعیدو، تم وعدہ کرتے ہو، اور نہ ہم سے، یعنی ما تعیدنا، جو کچھ آپ، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام، جو آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں لے آؤ۔ ائتنا بما تعیدنا، جس چیز کا آپ ڈراوا دیتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں وہ لے آئیں، ان کنت من المرسلین۔ دیکھیں جی کتنا بڑا ٹیسٹ لیا ہے، ہاں جی، بدماشی، ان اگر، کنتا ہاں جی آپ ہیں، کانا وہ ہے، کانا وہ دو ہیں، کانو وہ سب ہیں، کانت وہ عورت ہے۔ کانت کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ مریم کے اندر، ما کان ابوک امرأ سوء، اے مریم نہ تمہارے باپ برے آدمی تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں ہی کوئی باغی عورت تھی۔ ما کانت اور کانا دونوں آگے، کانا ابو اور کانت امو کی۔
اور کنتا تو، کنتما تم دو، اور کنتم تم سب مرد، اور کنتی ایک، اور تو ایک عورت، اور کنتما تم دو عورتیں، اور کنتنا ساری عورتیں، اور کنتو میں تھا، اور کننا ہم تھے۔ ان کنتا اگر ہے آپ ہیں من المرسلین، من میں سے، الف لام مرسل، اور اینا، اینا کا مطلب جی جمع کا صیغہ، اور مرسل ارسل یرسلو باب افعال، مرسل بھیجنے والا، کل بھی آئی تھی بات یہ، اور مرسل جس کو بھیجا گیا ہے مفعول کا۔ اور اگر آپ بھیجے گئے یعنی کہ رسولوں میں سے ہیں، اگر آپ رسولوں میں سے ہیں تو جو وعدہ آپ کرتے ہیں یا جو ڈراوا آپ دیتے ہیں لے آؤ، ہم نے اونٹنی مار دیا، ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتنی بات ہے، یعنی بالکل ہی عقل کے اندھے۔ یہاں بھی ایک بندے نے مجھ سے کہا، کافی عرصے کی بات ہے، اس نے مجھے کہا جی کہ حرام ہمیں یعنی ہم سے مراد یہ کہ وہ پورے گھر میں سے ایک آدمی نے مجھے کہا جی حرام ہمیں راس نہیں ہے، حرام ہمیں راس نہیں ہے، لیکن عرصہ گزر گیا دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے بھی حلال کی طرف توجہ نہیں دی، انہوں نے کہا نہیں ہے راس حرام، تو کھانا ہم نے حرام ہی ہے۔ تو یہ حضرت صالح والی قوم کا سلسلہ ہے، وہ بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ تو جہاں جہاں سے مارتا ہے ماری آ، ہم نے بھی حلال نہیں کھانا، کھانا حرام ہی ہے، ہم نے بھی صاحب بالکل۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اب پھر فا پس اخذت ہم، اخذا اس مذکر نے پکڑا، اور یہ تا کون سی ہے جی؟ تائے تانیث مؤنث کی ہے، اخذت جیسے کانت ہے، ایسے اخذت اس مؤنث نے پکڑا، یعنی فا پس اس نے پکڑا، ہم ان سب کو، یعنی کن سب کو جی؟ یہ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ اگر سچے نبی ہے تو ذرا دکھائیں آپ کیا کرتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمْ، پس ان کو پکڑ لیا، الرجفۃ، الرجفۃ، رجفہ کسے کہتے ہیں جی؟ زلزلے کو کہتے ہیں، زلزلہ بھی تو بھونچال ہی ہے نا جی، یعنی کہ ہاں جی، جیسے کسی چیز کو پکڑ کے آپ اس کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، جڑوں تک کوئی چیز ہل گئی ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پس ان کو پکڑ لیا ایک زلزلے نے۔ کس چیز نے پکڑ لیا جی؟ زلزلے نے پکڑ لیا۔ ایک زلزلہ آ گیا ان کی طرف، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس اصبحوا، پس اور واو الف جی جمع کا صیغہ، اصبح کا کیا مطلب ہے جی؟ اصل میں یہ کچھ لفظ ہیں جن کا مطلب ہے ہو جانا، ہو جانا، لیکن ان کے ساتھ وقت کو شامل کر دیتے ہیں، یعنی کہ اصبح کا مطلب صبح ایسا ہوا، ہو گیا، یعنی نیکسٹ مارننگ
آپ انگلش میں ابھی پڑھتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شام، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ساری جو پروسیڈنگ ہے ساری کروائی ہے، اس کے آخر پہ جا کے یہ ہوا، لیکن اس کو کہہ دیتے ہیں اینڈ آف دا ڈے. تو اصبح کے اندر ایک صبح کا مفہوم موجود ہے، لیکن اصبح وہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، وہ ہو گیا. امسا کا معنی بھی آ جاتا ہے شام کو، یعنی کہ ہو جانا. فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے، فَأَصْبَحُوا وہ ہو گئے، فی دارہم فی میں داری ہم. اب یہ بھی مرکب اضافی ایسے ترجمہ ہوگا، اپنے یا ان کے گھر میں، یعنی اپنے گھروں میں. فی دارہم، یہ دار کو آپ یہ سمجھ لیں دیار. فی دارہم اپنے گھروں کے اندر، جاثمین اینا جمع، جاسم جیم اور ثا اور میم. کبوتر کے سینے کا زمین پہ لگ جانا، اس کو بولتے ہیں، یعنی کسی چیز کے سینے کا زمین پہ لگ جانا. یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے اوندے منہ کے بل کسی چیز کا گر جانا، منہ کے بل گرنا. جاسمین فی دارہم جاسمین، اوندے منہ یا منہ کے بل گرنے والے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ منہ کے بل اپنے گھروں کے اندر گرنے والے ہو گئے، یعنی ایسا زلزلہ آیا کہ وہ منہ کے بل گر گئے، وہیں پہ اٹھنی سے وہیں پہ مر گئے وہ. فی دارہم مر کر گر گئے. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، سردی نہیں لگنی؟ میں کہا ٹھڈا کیا تو بخش چھٹی ماری ہے. اگلی آیت کتنی کی جائے جی؟ ہفتہ کیا؟ چلو جی ختم کر دینے، اور چلو بخش دینے جی. آج نہیں چھٹی، 2 آیتاں کافی، آج 2 ہی پڑھا دینے. چلیں جی پڑھیں جی. فَأَقَرُوا النَّاقَةَ فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا. اب اس کو ملا کے پڑھیں، یا صالح ائْتِنَا. ہا کو گلے سے نکالنا، یا صالح ائْتِنَا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا وفي أمرنا هذا اللهم يسر لنا هذا الأمر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رزقنا وفي صحتنا وفي أوقاتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين مريعا نافعا غير دار عاجلا غير آجل اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم سترنا ولا تخزنا ولا تؤذبنا وعززنا في الدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.